الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا جب میں بہت چھوٹی تھی، جب سے شفاق احمد اشفاق صاحب کا نام بھی میں نہیں جانتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ان کا ٹی وی پہ پروگرام چلتے دیکھا تو گھنٹوں بیٹھ کے میں وہ پروگرام سنتی رہی کہ ان کا نام جان سکوں۔ اسی دوران انہوں نے بتایا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا میری گھر والوں کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور میں ناراض ہو کے گھر سے نکل آیا۔ ایسے تیسے وقت گزارتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر جب غصہ تھوڑا کم ہوا تو میں گھر کی طرف واپس جانے لگا۔ راستے میں ایک وہ پیپسی کا ڈبہ ٹین جو ہوتا ہے، جو پی کے پانی باٹل ہم اکثر پھینک دیتے ہیں سڑکوں پہ، پڑا ہوا تھا، ویسے کہتے ہیں۔ میں نے اس کو ایک ٹھوکر لگائی، وہ لڑکتا ہوا ادھر گیا، پھر میں نے اس کو ٹھوکر لگائی ادھر ادھر۔ اس طرح کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری زندگی بھی تو اس خالی ڈبے کی طرح ہے، ٹین کی طرح ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، ایسے ہی سڑک پہ پڑا ہوا ہے، ہر ایک کی ٹھوکروں میں آ رہا ہے۔ تو زندگی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے، ان کا کہنا تھا۔ تو مجھے بھی ان کی بات سے دل میں لگی کہ ہماری بھی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوا، نہ ہم بنا سکے، تو دوسروں کے ٹھوکروں میں ہی رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ جاتے ہیں تو دوسروں کو بھی سمجھانے میں ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس بات کو میرے ذہن میں تھی، مجھے اچھی لگی تھی، تب سے میرے ذہن میں بیٹھ گئی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو بڑھتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے سورہ کاف کی آخری آیات ہیں، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں وہاں یعنی کہ جنت میں ہر چیز ملے گی جس کی وہ وہاں خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس تو ان کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ قریش مکہ سے پہلے ہم نے برباد کر دیا بہت سی قوموں کو جو شان و شوکت میں ان سے کہیں زیادہ تھی، بس وہ گھومتے رہتے ہیں شہروں میں، کیا عذاب الہی سے انہیں کوئی پناہ گاہ ملی؟ بے شک اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جو دل بینا رکھتے ہیں، یعنی کہ جو دل کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ کلام الہی کو دیکھتے ہیں یا کان لگا کر سنتے اور متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے، صرف 6 دنوں میں، یعنی کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، پہاڑ، جنات، درخت، پودے، سبزے، سب کچھ اسی میں آتا ہے۔ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ہم نے 6 دنوں میں بنا دیا، اور ہمیں کوئی تھکن تک نہیں ہوئی، ہمیں کسی تھکن نے چھوا تک نہیں۔ بس آپ صبر فرمائیے ان کے دل دکھانے والی باتوں پر، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجیے، اور نمازوں کے بعد بھی، اور کان کھول کر سنیے اس دن کے بارے میں جب پکارنے والا قریب سے پکارے گا، جس دن سنیں گے سب لوگ ایک گرجدار آواز، بالیقین وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے۔ جس روز زمین پھٹ جائے گی اور ان کے اوپر سے جلدی سے نکل پڑیں گے، یہی حشر ہے، یہی بالکل ہمارے لیے آسان کام ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، بس آپ نصیحت کرتے رہیے قرآن سے ہر اس شخص کو جو میرے عذاب سے ڈرتا ہو۔ تفسیر کے مطابق ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، اس کی گراں قدر نعمتوں کا شکر کرنے سے، اور جو قوتیں اور صلاحیتیں، جو وسائل اور اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دے رکھے ہیں، ان میں خیانت نہ کریں اور ان کا اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ یہاں وقت بھی بتائے گئے کہ کس وقت کی عبادت قبولیت رکھتی ہے، اور ویسے تو ہر وقت ہمیں اللہ کا نام اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہاں نمازوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر بیان فرمایا جا رہا ہے ابر رحمت کے رمجم ملاحظہ ہو، اپنے کرم نوازیوں کا ذکر جاری ہے جن سے وہ اپنے بندوں کو سرفراز فرمائے گا، یعنی میری بخشش قلیل اور محدود نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ چاہیں گے ہم انہیں اتنا ہی دیں گے، کیونکہ ان کا دامن طلب بڑا وسیع
کیوں نہ ہو، الطاف خسرانہ کے سامنے وہ بھی تنگ ہے، ان کا ظرف دل بڑا ہی کشادہ کیوں نہ ہو، بحر و کرم کے سامنے اس کی کیا حقیقت۔ فرمایا ہم صرف اتنا ہی نہیں دیں گے جتنا وہ مانگتے ہیں، جتنا وہ چاہتے ہیں وہ بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کے لیے اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والا بھیجیں گے جو ندا دے گا، جو سب سنیں گے، اے جنتیوں، اللہ نے تم سے الحسنہ اور زیادہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ الحسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد رحمان کے چہرے کی طرف نظر کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوت اور عسکری طاقت کے بل بوتے پر دوسرے ممالک پر لشکر کشی کی اور ان کو اپنا زر نگیں بنایا، وہاں بھی ان کا ڈنکا بجتا تھا اور ان کا سکہ رواں تھا، وہ اپنے سرزمین کی معاشی اور وسائل کے علاوہ مفتوحہ ممالک کے وسائل معیشت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ان کی آن بان اور ٹھاٹ باٹ دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ ساری قوتیں اور خوشحالیاں انہیں ہماری گرفت سے نہ بچا سکی۔ یہاں اہل مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم پھر کس بل بوتے پر نہریں دکھا رہے ہو۔ اگلی آیت میں 6 دنوں سے مراد یہ ہمارے 12-14 گھنٹے کے دن نہیں بلکہ اس سے 6 مختلف ادوار مراد ہیں، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس ذم باطل کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو تخلیق کیا اور 7ویں دن آرام کیا، جیسا کہ انجیل میں بھی ہے کہ خدا نے اپنے سارے کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا۔ یہاں قرآن کریم میں اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کو کسی آرام کی ضرورت ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اس روز منادی کرنے والا منادی کرے گا اور ہر شخص یوں محسوس کرے گا کہ یہ آواز کہیں دور سے نہیں آ رہی بلکہ بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ قبروں سے ان کے نکلنے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین اوپر سے پھٹ جائے گی اور جٹ پٹ قبروں سے نکلنا شروع کر جائیں گے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ یہ ہے حشر کی کیفیت، یہ نہیں کہا کہ یہ آسان ہے بلکہ فرمایا یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے کیونکہ ہمارا علم اور ہماری قدرت ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ آخری آیت میں سالہ سال سے اللہ کا محبوب انہیں خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے، انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے، لیکن ان کی ہٹ درمی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جس سے حضور کو بڑا دکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اے حبیب ہم ان کارستانیوں سے خوب واقف ہیں، ان کی باتوں کو خوب سن رہے ہیں، آپ رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ سختی اور تشدد سے کام لے کر آپ ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں، ان کے بارے میں آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا اے میرے پیارے محبوب آپ قرآن کریم کی آیات سے ان کو یاد دہانی کراتے رہیے، جو ہمارے عذاب سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں وہی اس کو کان لگا کر سنیں گے، وہی اس کو سمجھیں گے اور انہی خوش نصیبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں، قرآن کریم کی تعلیم کو جتنا ہو سکے پھیلائیں، کم از کم ہم اپنا فرض تو ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔